السلام علیکم، میں ابو ایمل حیدرآباد سے۔ ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ہمارے ملک کے ذلیل، کمینے اور ملعون شخص نے ایک کتاب لکھی اور پریس کانفرنس کے ذریعے ان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے جو کوئی مسلمان سننا تک گوارا نہیں کرتا۔ اس کے خلاف ہم کچھ پولیس سٹیشنز میں کمپلین کر کے ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ FIR ہوئے ہیں، لیکن اس کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی اور ہم چین سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورے ملک میں اس طرح کا ایسا زور و شور سے احتجاج ہونا چاہیے اور ایسی آواز بلند کرنی چاہیے کہ ہمارے سامنے کسانوں کا احتجاج مثال ہے۔ ہم آخر کیوں گورنر سے کیوں نہیں ملتے اس مسئلے پر؟ ہوم منسٹر سے، چیف منسٹر سے، کلیکٹر سے، پریزیڈنٹ آف انڈیا سے ہم کیوں ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں جب تک کہ اس کی گرفتاری نہیں ہو جاتی؟ ہر مسلمان یہ طے کر لیں کہ اس ملعون کی گرفتاری، اور ایسی گرفتاری کہ وہ تا حیات، اللہ نے اس کو جب تک اس ذلیل کو حیات دی ہے تب تک وہ جیل میں رہے، ایسے دفعے لگ کر وہ جیل میں رہنا چاہیے۔ ہم کوئی غیر قانونی کام نہ کریں، جمہوریت کے دائرے میں رہ کر، قانون کے باؤنڈریز میں رہ کر ہم بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ہم کیوں دھرنا نہیں دیتے؟ ہم کیوں بھوک ہڑتال پہ نہیں بیٹھتے؟ ہم نے لاک ڈاؤن میں 3 مہینے تک دکانیں بند رکھ کے 3 وقت کا کھانا کھایا ہم نے۔ کیوں ہم 3 دن کا بند کیوں نہیں مناتے؟ ہم اپنے طور پر، رضاکارانہ طور پر، ہمارے پورے ملک کے مسلمان اس بات کا اعلان کر دیں کہ جب تک اس کی گرفتاری نہیں ہو جاتی ہم اپنے دکانیں بند رکھیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ حکومت کیسے نہیں جھکتی اور اس کی سیکیورٹی کیسے نہیں ہٹتی، پھر اس کی گرفتاری کیسے نہیں ہوتی۔ اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے علاوہ ملک میں ہمارے جتنے تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، تمام مسلک کے لوگ کیوں اس مسئلے پر بیٹھک نہیں کرتے، گول میز کانفرنس کیوں نہیں کرتے، عوام کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ ہم آگے اگلا قدم کیا کرنے والے ہیں؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ کسانوں کے احتجاج سے ہم کچھ سیکھیں گے، اور جب تک کہ اس ملعون کو جیل کی سلاخوں میں نہیں ڈالیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں ابو ایمل۔ السلام علیکم، میں ابو ایمل حیدرآباد سے۔ ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ہمارے ملک کے ذلیل، کمینے اور ملعون شخص نے ایک کتاب لکھی اور پریس کانفرنس کے ذریعے ان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے جو کوئی مسلمان سننا تک گوارا نہیں کرتا۔ اس کے خلاف ہم کچھ پولیس سٹیشنز میں کمپلین کر کے ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ FIR ہوئے ہیں، لیکن اس کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی اور ہم چین سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورے ملک میں اس طرح کا ایسا زور و شور سے احتجاج ہونا چاہیے اور ایسی آواز بلند کرنی چاہیے کہ ہمارے سامنے کسانوں کا احتجاج مثال ہے۔ ہم آخر کیوں گورنر سے کیوں نہیں ملتے اس مسئلے پر؟ ہوم منسٹر سے، چیف منسٹر سے، کلیکٹر سے، پریزیڈنٹ آف انڈیا سے ہم کیوں ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں جب تک کہ اس کی گرفتاری نہیں ہو جاتی؟ ہر مسلمان یہ طے کر لیں کہ اس ملعون کی گرفتاری، اور ایسی گرفتاری کہ وہ تا حیات، اللہ نے اس کو جب تک اس ذلیل کو حیات دی ہے تب تک وہ جیل میں رہے، ایسے دفعے لگ کر وہ جیل میں رہنا چاہیے۔ ہم کوئی غیر قانونی کام نہ کریں، جمہوریت کے دائرے میں رہ کر، قانون کے باؤنڈریز میں رہ کر ہم بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ہم کیوں دھرنا نہیں دیتے؟ ہم کیوں بھوک ہڑتال پہ نہیں بیٹھتے؟ ہم نے لاک ڈاؤن میں 3 مہینے تک دکانیں بند رکھ کے 3 وقت کا کھانا کھایا ہم نے۔ کیوں ہم 3 دن کا بند کیوں نہیں مناتے؟ ہم اپنے طور پر، رضاکارانہ طور پر، ہمارے پورے ملک کے مسلمان اس بات کا اعلان کر دیں کہ جب تک اس کی گرفتاری نہیں ہو جاتی ہم اپنے دکانیں بند رکھیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ حکومت کیسے نہیں جھکتی اور اس کی سیکیورٹی کیسے نہیں ہٹتی، پھر اس کی گرفتاری کیسے نہیں ہوتی۔ اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے علاوہ ملک میں ہمارے جتنے تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، تمام مسلک کے لوگ کیوں اس مسئلے پر بیٹھک نہیں کرتے، گول میز کانفرنس کیوں نہیں کرتے، عوام کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ ہم آگے اگلا قدم کیا کرنے والے ہیں؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ کسانوں کے احتجاج سے ہم کچھ سیکھیں گے، اور جب تک کہ اس ملعون کو جیل کی سلاخوں میں نہیں ڈالیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں ابو ایمل۔
السلام علیکم، میں ابو ایمل حیدرآباد سے۔ ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ہمارے ملک کے ذلیل، کمینے اور ملعون شخص نے ایک کتاب لکھی اور پریس کانفرنس کے ذریعے ان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے جو کوئی مسلمان سننا تک گوارا نہیں کرتا۔ اس کے خلاف ہم کچھ پولیس سٹیشنز میں کمپلین کر کے ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ FIR ہوئے ہیں، لیکن اس کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی اور ہم چین سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورے ملک میں اس طرح کا ایسا زور و شور سے احتجاج ہونا چاہیے اور ایسی آواز بلند کرنی چاہیے کہ ہمارے سامنے کسانوں کا احتجاج مثال ہے۔ ہم آخر کیوں گورنر سے کیوں نہیں ملتے اس مسئلے پر؟ ہوم منسٹر سے، چیف منسٹر سے، کلیکٹر سے، پریزیڈنٹ آف انڈیا سے ہم کیوں ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں جب تک کہ اس کی گرفتاری نہیں ہو جاتی؟ ہر مسلمان یہ طے کر لیں کہ اس ملعون کی گرفتاری، اور ایسی گرفتاری کہ وہ تا حیات، اللہ نے اس کو جب تک اس ذلیل کو حیات دی ہے تب تک وہ جیل میں رہے، ایسے دفعے لگ کر وہ جیل میں رہنا چاہیے۔ ہم کوئی غیر قانونی کام نہ کریں، جمہوریت کے دائرے میں رہ کر، قانون کے باؤنڈریز میں رہ کر ہم بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ہم کیوں دھرنا نہیں دیتے؟ ہم کیوں بھوک ہڑتال پہ نہیں بیٹھتے؟ ہم نے لاک ڈاؤن میں 3 مہینے تک دکانیں بند رکھ کے 3 وقت کا کھانا کھایا ہم نے۔ کیوں ہم 3 دن کا بند کیوں نہیں مناتے؟ ہم اپنے طور پر، رضاکارانہ طور پر، ہمارے پورے ملک کے مسلمان اس بات کا اعلان کر دیں کہ جب تک اس کی گرفتاری نہیں ہو جاتی ہم اپنے دکانیں بند رکھیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ حکومت کیسے نہیں جھکتی اور اس کی سیکیورٹی کیسے نہیں ہٹتی، پھر اس کی گرفتاری کیسے نہیں ہوتی۔ اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے علاوہ ملک میں ہمارے جتنے تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، تمام مسلک کے لوگ کیوں اس مسئلے پر بیٹھک نہیں کرتے؟ گول میز کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ عوام کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ ہم آگے اگلا قدم کیا کرنے والے ہیں؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ کسانوں کے احتجاج سے ہم کچھ سیکھیں گے، اور جب تک کہ اس ملعون کو جیل کی سلاخوں میں نہیں ڈالیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں ابو ایمل۔